بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں ذکر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بصارت کے تذکرے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا اور اس کے مشارق و مغارب میرے لیے واضح کر دیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو اٹھا دیا اور میں اس کو قیامت تک اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ جنگ موتا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر جنگ کے حالات بیان فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپہ سالاروں کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات بیان کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر ہی فتح کرے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور تمہارے وعدے کی ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور میں اس کو اس جگہ پر بیٹھ کر ملاحظہ کر رہا ہوں یعنی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اس چیز کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال کے حاصل کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے لالچ کرو گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایسا دیکھا جیسا پہلے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ بلند کرتے ہیں، تو گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پکڑی اور اسے توڑ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے نماز شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت ملاحظہ کر دی، تو میں جنت کو دیکھ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جنت کا ایک گوشہ پکڑا، اور میں اس کو اگر لے آتا تو قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے تو وہ تم سے ختم نہ ہوتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ایک لشکر روانہ کیا، اور اس کے سپہ سالار حضرت ساریہ تھے۔ تو جب جنگ شروع ہوئی اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر جلوہ گر ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا ساریہ الجبر، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو جب قاصد آیا اور اس نے جنگ کے حالات بیان کیے تو صحابہ نے عرض کی ایسا ہی ہم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے میں بیان فرما رہے تھے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ تو وہ قاصد کہتا ہے کہ اگر یہ آواز ہم کو نہ آتی تو ہم کو شکست ہو جاتی، جیسے یہ ہم کو آواز آئی اور ہم نے اپنا رخ تبدیل کیا تو ہم نے دشمن کو شکست دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔